ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحاوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارا باب جو زیر درس ہے باب الوتری۔ اس باب کی ایک نشست کو ہم نے مکمل کیا تھا اور وتر کے حوالے سے ائمہ کے اختلافات کو ذکر کیا تھا۔ باب کے شروع میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی گئی تھی، جو بعض تابعین کی معیت تھی اور جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وتر ایک رکعت ہے۔ پھر اس کے بعد الوتر رکعۃ من آخر اللیل، جس جملے سے بعض تابعین نے استدلال کیا تھا، اس کا جواب بھی دیا گیا اور اس کے اندر دو احتمالات ذکر کیے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد دوسرا اختلاف یہ تھا، احناف، شوافع، مالکیہ اور حنابلہ، یہ چاروں ائمہ اکرام وتر میں 3 رکعتیں تسلیم کرتے ہیں، لیکن ضمنی اختلاف یہ ہے، احناف 1 سلام سے 3 وتر مانتے ہیں، جبکہ یہ حضرات 2 سلام سے 3 وتر مانتے ہیں۔ صاحب کتاب نے اس سلسلے میں کچھ روایتوں کو ذکر کیا اور اس پر بحث بھی کی۔ آج ہم کچھ ایسی حدیثوں کو پڑھیں گے جن کا ظاہری معنی اگرچہ ہمارے خلاف ہے، لیکن ان حدیثوں پر اگر غور کیا جائے تو وہ تمام حدیثیں احناف کی معیت ہوتی ہیں۔ دیکھیے، سبق ہمارا شروع ہوگا ثم قد روی عن عائشہ رضی اللہ عنہا بعد ھذا احادیث فی الوتر۔ یہاں سے مطلب یہ ہے کہ اوپر حضرت عائشہ کی حدیث کو 2 سندوں سے ذکر کیا گیا تھا۔ پہلی حدیث زرارہ بن اوفا سعد بن ہشام عن عائشہ، یہ سند تھی اس کی۔ اس کے اندر صاف حضرت عائشہ سے مروی تھا کہ لا یسلم فی رکعتی الوتر، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی دوسری رکعت پر سلام نہیں پھیرتے تھے۔ اور دوسری روایت حضرت عائشہ کی جو یزید بن زریع نے اپنی سند کے ساتھ نقل کی، تو اس کے الفاظ یہ تھے فأخبرت ان الوتر ثلاث لا یسلم بین شیء منہن، لا یسلم بین شیء منہن۔ تو یہ دونوں حدیثیں حضرت عائشہ کی تھیں۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ واضح ہوا کہ وتر کی دوسری رکعت پر سلام نہیں پھیرا جائے گا، بلکہ آخر میں ہی سلام پھیرا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ دونوں روایتیں احناف کی تائید پیش کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان 2 روایتوں کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں جو ہمارے مذہب کی تائید پیش کرتی ہیں اور یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ وتر کو 1 سلام کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ امام طحاوی اب کچھ حدیثیں حضرت عائشہ کی نقل کر رہے ہیں۔ وہ حدیثیں حضرت عائشہ کی مختلف شاگردوں سے ہم تک پہنچی ہیں۔ میں یہاں پر اس چیز کا تذکرہ کر دوں کہ صاحب کتاب نے یہاں پر حضرت عائشہ کی مرویات کو ان کے 11 تلامذہ کے واسطے سے نقل کیا ہے، جن میں سعد بن ہشام، عبداللہ بن شقیق، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، عروہ بن زبیر، اسود بن یزید، مسروق بن اجدع، یحییٰ بن جزار وغیرہ۔ تقریباً یہ 11 تلامذہ ہیں، اور ان کے علاوہ یہ سب حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں، اور ان تمام تلامذہ کی حدیث کو مختلف سندوں کے ساتھ امام طحاوی نے یہاں نقل کیا ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے ثم قد روی عن عائشہ بعد ھذا، پھر اس حدیث کے بعد جو اوپر ذکر کی گئی سعد بن ہشام کی، اس حدیث کے بعد حضرت عائشہ سے اور بھی حدیثیں وتر کے بارے میں مروی ہیں، اور وہ حدیثیں ایسی ہیں جن کا ظاہر ان حدیثوں کے خلاف ہے، یعنی ان حدیثوں کا جو اب ہم حدیثیں ذکر کریں گے، یعنی حضرت عائشہ کی دوسرے شاگردوں کی جو حدیثیں ہیں وہ اوپر والی حدیث کے بظاہر مخالف ہیں، لیکن اذا کشفت رجعت الی معنی حدیث سعد ھذا،
لیکن جب ان حدیثوں کو کھنگالا جائے گا اور ان میں تحقیق کی جائے گی، غور و فکر کیا جائے گا، تو یہ پتہ چلے گا کہ وہ تمام حدیثیں جو ہم بیان کریں گے الا معنی حدیث سعدی ہادہ، وہ اسی سعد والی حدیث کی معنی کی تائید کر رہی ہیں۔ اب جو حدیثیں یہاں ذکر کی جائیں گی ان کا ظاہر اگرچہ سعد بن ہشام جو اوپر حدیث گزری حضرت عائشہ کے شاگرد کی، تو سعد بن ہشام کی حدیث کے بظاہر اگرچہ یہ مخالف نظر آئے، لیکن جب اس کی تحقیق پیش کی جائے گی تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس کا بھی وہی معنی ہے جو سعد بن ہشام کی روایت کا ہے۔ سعد بن ہشام کی روایت کا مفہوم کیا ہے کہ 2 رکعت پر سلام حضور نہیں پھیرتے تھے۔ اب ان حدیثوں کو ہم پڑھتے ہیں۔ اب سب سے پہلے شاگرد ہیں حضرت عائشہ کے سعد بن ہشام، ان کی روایت اوپر گزر گئی۔ دوسرے زرارہ بن اوفا، اور تیسرے یزید بن زرع۔ یزید بن زرع کی حدیث بھی اوپر گزر گئی ہے، یعنی ان دونوں حضرات کی، کس کی؟ سعد بن ہشام، یہ حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں، اور سعد بن ہشام کے 3 شاگرد ہیں، زرارہ بن اوفا، یزید بن زرع اور حسن بصری۔ یہ سعد بن ہشام کے 3 شاگرد ہیں، تو 2 کی حدیث تو گزر گئی، زرارہ بن اوفا کی اور یزید بن زرع کی۔ تیسرے جو ان کے شاگرد ہیں حسن بصری، ان کی حدیث یہاں نقل کر رہے ہیں۔ پھر ایک بار سن لیجیے، حضرت عائشہ کے شاگردوں میں سے ایک سعد بن ہشام ہے، اور سعد بن ہشام کے 3 شاگرد ہیں، زرارہ بن اوفا، یزید بن زرع اور حسن بصری۔ زرارہ بن اوفا، یزید بن زرع، ان دونوں کی حدیثیں گزر چکی، جن میں 2 یعنی کہ 1 سلام کا تذکرہ ہے صرف، اور حسن بصری کی حدیث یہ بھی سعد بن ہشام کے شاگرد ہیں۔ تو حسن بصری روایت کرتے ہیں سعد بن ہشام سے، اور سعد بن ہشام روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، تو گویا کہ یہ بھی حضرت عائشہ کی حدیث ہو گئی۔ لیکن آسانی کے لیے میں یہاں پر حضرت حسن بصری کا نام لیتا ہوں کہ سعد بن ہشام کے تیسرے شاگرد حسن بصری کی روایت یہ ہے۔ اب وہ روایت ہم پڑھتے ہیں، دیکھیے۔ ما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو حرة قال حدثنا الحسن عن سعد بن ہشام۔ دیکھیے، حسن نے کس سے روایت کیا؟ سعد بن ہشام سے، عن عائشہ، وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا کیا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات کو قیام کرتے یعنی اٹھتے، تو افتتح صلاتہ برکعتین خفیفتین، تو 2 مختصر رکعتوں کے ساتھ نماز شروع کرتے، ثم صلی 8 رکعات، پھر حضور 8 رکعت پڑھتے، ثم اوترا، پھر حضور وطر پڑھتے۔ یہ حدیث ہو گئی حسن بصری کی، یعنی سعد بن ہشام کے تیسرے شاگرد، اور سعد بن ہشام روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے۔ اب اس حدیث کو ہم نے دیکھا، حضور کی رات کی نماز کے بارے میں حضرت عائشہ نے کیا فرمایا کہ اولاً آپ 2 ہلکی ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے، اس کے بعد 8 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد وطر پڑھتے تھے۔ اب اس حدیث کے اندر 2 احتمال ہو گئے۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ 8 رکعتوں میں سے 2 رکعت کے ساتھ مزید 1 رکعت ملا کر وطر پڑھا کرتے تھے، تو اس صورت میں کل 11 رکعتیں ہوں گی، یعنی 8 رکعت جو حضور پڑھتے تھے، ان 8 رکعتوں میں سے 2 رکعت لے لیجیے آپ، اور 1 رکعت اور ملا لیجیے، تو یہ کتنی ہو گئی؟ 9 رکعتیں ہو گئی، اور شروع میں آپ 2 رکعتیں پڑھتے تھے، وہ ملا لیجیے تو 11 رکعتیں ہو گئی۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ تو اس حدیث میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ حضور ان 8 رکعتوں میں سے جو اخیر کی 2 رکعتیں تھیں ان کے ساتھ 1 رکعت اور ملاتے تھے، تو اوترا 1 رکعت ملانے کے معنی میں ہوگا، تو اس طریقے سے یہ 11 رکعتیں ہو رہی ہیں۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ان 8 رکعتوں میں سے کچھ نہیں ملاتے تھے، بلکہ مستقل طور پر آپ 3 رکعتیں وطر کی پڑھتے تھے، تو اس صورت میں کل 13 رکعتیں ہوں گی، لیکن ان میں سے
وطر کی 2 رکعت پر سلام پھیرنا ثابت نہیں ہے، سلام پھیرنا ثابت نہیں ہے۔ تو اس میں 2 احتمال ہیں۔ اب کسی بھی احتمال کو آپ لیجئے، چاہے یہ احتمال لیجئے کہ 8 رکعت میں سے آپ 2 رکعت کو اور ایک ملا کر وطر کرتے تھے تو وہاں بھی بیچ میں سلام کا تذکرہ نہیں ہے، اور اگر یوں مانیں کہ 8 کے علاوہ مزید آپ 3 رکعتیں وطر پڑھتے تھے تو وہاں بھی سلام کا تذکرہ نہیں ہے، یعنی بیچ میں 2 رکعت پر سلام پھیرنے کا تذکرہ اس پوری حدیث میں نہیں ہے۔ اب امام طحاوی کے الفاظ دیکھیے، فرماتے ہیں فَأَخْبَرَتْهَا ہونا، حضرت عائشہ نے یہاں پر یہ خبر دی، یہ بتایا، انہو کان یصلی رکعتین، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے، ثم ثمانین، پھر 8 پڑھتے تھے، ثم یوتر، اس کے بعد وطر پڑھتے تھے، فکان معنا ثم یوتر بثلاث منہن رکعتان من الثمانی ورکعۃ بعدها۔ تو وطر پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 3 رکعات پڑھتے، ان میں سے 2 رکعتیں 8 میں شامل ہوتی، ورکعۃ بعدها، اور 1 رکعت اس کے بعد ہوتی، فیکون جمیع ما صلی 11 رکعتا، 11 رکعتا، بس اس طرح آپ کل 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ ایک احتمال ہو گیا۔ ویحتمل، اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے، ثم یوتر بثلاث متتابعات، یعنی 8 کے بعد آپ مستقل اور مسلسل 3 رکعتوں کو وطر کا بنا کے پڑھتے تھے، فیکون جمیع ما صلی 13 رکعتا، تو پھر اس صورت میں کل یہ 13 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ اب یہ 2 احتمال ہو گئے، کتنے؟ 2 احتمال۔ یہ بھی احتمال ہے کہ آپ کی کل جو رکعتیں ہوں وہ 11 ہوں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ آپ کی کل رکعتیں یہ 13 ہوں۔ تو فرماتے ہیں فنظرنا فیما یحتمل من ذلک هل جاء شیء یدل علی شیء منہ بعینہ۔ اب 2 احتمال پیدا ہو گئے، تو ہم نے غور و فکر کیا کہ کیا اس پر دلالت کرنے والی کوئی بات ہے جو کسی ایک احتمال کی ترجیح ثابت کر دے۔ تو ہمیں ایک حدیث ملی جو ابراہیم بن مرزوق اور محمد بن سلیمان نے ہم سے روایت کی ہے۔ اب یہ آنے والی حدیث ان 2 احتمالوں میں سے ایک احتمال کی ترجیح کو ثابت کر دے گی۔ دیکھیے اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں۔ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، یہ حدیث ہے۔ جو 2 احتمال اوپر ذکر کیے گئے حضرت عائشہ کی روایت میں، جس روایت کو سعد بن ہشام سے حسن بصری نے نقل کیا، کہتے ہیں اب حدیث کیا ہے وہ حدیث دیکھیے۔ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ قَدْ حَدَّثَانَا، ان دونوں نے ہم سے حدیث بیان کی۔ حدثنا ابو، قال، ان دونوں نے کہا حدثنا ابو الولید قال حدثنا حسین بن نافع العنبری عن الحسن، یہ بھی حسن بصری کی روایت، اور حسن بصری عن سعد بن ہشام، سعد بن ہشام سے روایت کرتے ہیں۔ قال، سعد بن ہشام نے کہا دخلت علی عائشہ، میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوا۔ فقلت، اور میں نے عرض کیا، حدثینی عن صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ام المؤمنین مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں بتائیے۔ عن صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بتائیے۔ قالت، تو حضرت عائشہ نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی باللیل 8 رکعات ویوتر بالتاسعۃ، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 8 رکعت نماز پڑھتے تھے، ویوتر بالتاسعۃ، اور 9 رکعت کو وطر بناتے تھے، اور ویوتر بالتاسعۃ، اور 9 رکعت کو ان کے ساتھ وطر بناتے تھے۔ فلما بدنا صلی 9 رکعات واوتر بالسابعۃ، دیکھیے آگے ہے، آگے متن ہے اس کا۔ فلما بدنا، جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمر رسیدہ ہو گئے تو صلی 6 رکعات، تو 6 رکعتیں پڑھنے لگے۔
وَأَوْتَرَ بِالسَّابِعَةِ، اور 7ویں رکعت کے ساتھ اسے وطر بنا دیتے تھے، وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، اور 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ اب یہ حدیث پر غور کیجیے، یہ بھی سعد بن ہشام عائشہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ تھے، اور سعد بن ہشام سے حسن بصری روایت کرتے ہیں۔ اب پیچھے بات کیا تھی کہ اوپر والی روایت کے اندر 2 احتمال پیدا ہوئے، ایک تو یہ کہ انہی 8 میں ایک کا اضافہ کر کے حضور انہی 8 کو وطر بناتے تھے، یعنی ٹوٹل 11 رکعتیں ہو رہی تھیں، اور دوسرا احتمال یہ تھا کہ 8 کے اوپر مستقل طور پر آپ جو ہے 3 رکعتیں پڑھتے تھے، تو پھر 13 رکعتیں ہو رہی تھیں۔ تو ان 2 احتمالوں میں سے ایک احتمال یعنی 13 رکعت والے احتمال کی تائید میں یہ حدیث پیش کی گئی۔ وہ کیسے؟ دیکھیے حضرت عائشہ نے کیا فرمایا۔ حضرت عائشہ کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور رات میں 8 رکعت پڑھتے تھے، اور 8 رکعتوں میں سے 2 رکعتوں کے ساتھ مزید 1 رکعت ملا کر وطر پڑھا کرتے تھے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس وزنی ہو گیا تو 8 کے بجائے آپ 6 رکعت کھڑے ہو کر پڑھتے، اور ان 6 رکعت کے ساتھ 1 رکعت ملا کر وطر پڑھا کرتے تھے، پھر آخر میں 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ اس حدیث میں 8 رکعت سے قبل ہلکی 2 رکعتوں کا تذکرہ نہیں ہے، یہ غور کیجیے۔ ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی جس میں 2 احتمال نکلے، اس میں کیا تھا کہ حضور رات کی نماز کا جب آغاز کرتے تھے، اذا قام من اللیل افتتح صلاته برکعتین خفیفتین، تو ہلکی 2 رکعتیں پڑھتے تو اس کے بعد 8 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر وطر کرتے تھے۔ لیکن اس حدیث کے اندر جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس حدیث کے اندر پہلی والی ہلکی 2 رکعتوں کا تذکرہ نہیں ہے، اور اس روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلی روایت کے دونوں احتمالوں میں سے ایک نمبر جو احتمال ہے اس کو ترجیح حاصل ہے، کیونکہ مستقل 3 رکعتیں وطر کی نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ ماقبل کی 2 رکعتوں کے ساتھ 1 رکعت مزید ملا کر وطر پڑھا کرتے تھے، اور درمیان میں سلام کا ذکر نہیں ہے۔ تو حضرت حسن بصری کی ان دونوں روایات کا حاصل کیا ہوا؟ جو زرارہ بن اوفا اور یزید بن زرعی کی روایت کے موافق نکلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس حدیث نے اس چیز کو واضح کر دیا، اس کے اندر پہلے احتمال کی ترجیح ہو گئی، 11 رکعت والے احتمال کی ترجیح ہو گئی، اس کو اس حدیث سے ترجیح مل گئی۔ اور اس سے ثابت کیا کرنا ہے کہ ان دونوں حدیثوں اور روایتوں کا حاصل کیا ہے؟ جو زرارہ بن اوفا اور یزید بن زرعی کی روایت کا حاصل ہے۔ اس کا مضمون کیا تھا؟ اس کا مضمون یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں سلام نہیں پھیرتے تھے۔ تو یہ دونوں روایتیں بھی حضرت عائشہ کی زرارہ بن اوفا اور یزید بن زرعی کی روایت کے موافق ہو گئی۔ اب امام طحاوی کے الفاظ میں اس کا تبصرہ سن لیجیے۔ ففی ھذا الحدیث، اس حدیث میں، کس حدیث میں؟ جو ابھی ہم پڑھے، اس حدیث میں یہ ہے انہ کان یوتر بالتاسعۃ، کہ آپ 9ویں رکعت کے ساتھ اسے وطر بناتے، فذلک محتمل، تو اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے، ان یکون یوتر بالتاسعۃ ما اثنتین من الثمان قبلها، جب آپ 9ویں رکعت کے ساتھ اسے وطر بناتے تو اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ 8 میں سے 2 رکعتوں کے ساتھ 9ویں رکعت ملا کر وطر پڑھتے تھے۔ یہ احتمال کیوں ہے؟ حتی یتفق ھذا الحدیث و حدیث زرارہ، تاکہ یہ حدیث اور حضرت زرارہ بن اوفا والی حدیث دونوں موافق ہو جائیں، ولا متضادان، اور ولا یتضادان، اور ان کے درمیان باہمی تضاد نہ رہے۔ یہ ہو گیا۔ چلیے اب اسی حضرت حسن بصری کی روایت ہو گئی۔ اب دوسری حضرت سعد بن ہشام حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت سعد بن ہشام سے حسن بصری روایت کرتے ہیں، تو گویا حسن بصری کی یہ جو ہے تیسری حدیث ہوئی۔
اس کو دیکھیے، پہلے ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس پر گفتگو کریں گے۔ حدثنا بکار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو حرۃ عن الحسن، یہ بھی حسن بصری کی ہے، عن سعد بن ہشام الانصاری انه سأل عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عن صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللیل۔ سعد بن ہشام انصاری نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں، فقالت، تو آپ نے ارشاد فرمایا، کانا یصلی العشاء ثم یتجوز برکعتین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے اور اس کے بعد ہلکی 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ وقد اعد سواکہ وطہورہ، اور آپ کے لیے مسواک اور وضو کرنے کا پانی تیار کیا گیا۔ فیبعثہ اللہ لما شاء ان یبعثہ، تو جب اللہ چاہے جب آپ بیدار ہوتے تھے۔ فیتسوک ویتوضؤ، پھر آپ مسواک کرتے، وضو بناتے، ثم یصلی رکعتین، پھر آپ 2 رکعتیں پڑھتے، ثم یقوم، پھر آپ کھڑے ہو جاتے، فیصلی 8 رکعات، پھر آپ جو ہے 8 رکعت پڑھتے، یسوی بینہن فی القراءۃ، اور ان 8 رکعتوں میں جو ہے متوازی قرأت فرماتے، ثم یوتر بالتاسعۃ، پھر 9 رکعت کے ساتھ وطر بنا لیتے۔ فلما اسن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر دراز ہوئی، واخذہ اللحم، اور بدن پر گوشت میں اضافہ ہوا، جعل تلک الثمانیہ 6، تو جو 8 پڑھتے تھے جہاں حضور نے اس کو 6 بنا دیا۔ ثم یؤتر بالسابعۃ، اور 7ویں رکعت کے ساتھ انہیں وطر بناتے۔ ثم یصلی رکعتین وہو جالس، پھر آپ بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے، یقرأ فیہما، اور ان دونوں رکعتوں میں آپ جو قرأت کرتے تھے سورہ کافرون اور اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ یہ حضرت حسن بصری کی تیسری روایت ہے غالباً۔ اب اس روایت پر غور کیجیے، یہ 3 روایتیں حسن بصری سعد بن ہشام سے اور سعد بن ہشام حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں۔ اس پوری حدیث اور اس سے پہلے والی حدیث، پھر اس سے پہلی والی حدیث، ان تینوں سندوں کے ساتھ جو حسن بصری کی یہ حدیث آئی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، جس میں وطر بھی شامل ہوتی تھی، اور وطر میں 2 رکعت پر سلام پھیرنے اور نہ پھیرنے کے بارے میں ان حدیثوں میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ان حدیثوں میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، نہ تو یہ بات ہے کہ آپ سلام پھیرتے تھے اور نہ یہ بات ہے کہ سلام نہیں پھیرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ عبارت دیکھیے امام طحاوی، ففی ھذا الحدیث، اس حدیث میں جو ابھی گزری، انہ کان یصلی قبل الثمانیۃ التی یوتر بتاسعہن، یعنی اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ جن 8 رکعت کے ساتھ 9ویں رکعت ملا کر وطر بناتے تھے، انہ کان یصلی قبل الثمان التی یوتر بتاسعتہن 4، کہ آپ جن 8 رکعت کے ساتھ 9ویں رکعت ملا کر وطر بناتے تھے ان سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ فجمیع ذلک 13 رکعۃ، تو یہ مجموعی طور پر کل 13 رکعتیں ہو گئیں۔ منها الوتر الذی فسرہ زرارۃ عن سعد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان میں وطر بھی شامل ہیں جن کی وضاحت اور جن کی صراحت حضرت زرارہ نے بواسطہ سعد بن ہشام حضرت عائشہ سے نقل کیا۔ وہو 3 رکعات، اور وہ 3 رکعتیں ہیں، لا یسلم الا فی آخرہن، اور ان 3 رکعتوں میں صرف آخری رکعت میں سلام پھیرتے تھے۔ فقد صحت روایت سعد عن عائشہ، لہذا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت سعد کی روایت صحیح ثابت ہوئی۔ وبانت علی ما ذکرنا، اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اسی طریقے سے ہوا۔ تو حسن بصری سعد بن ہشام سے اور وہ حضرت عائشہ سے،
3 سندوں کے ساتھ یہ حدیثیں آئیں، اور ان حدیثوں میں نہ تو سلام کرنے کا ذکر ہے اور نہ ہی سلام نہ کرنے کا ذکر ہے۔ گویا یہ تمام روایتیں بیچ میں سلام کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں بالکل خاموش ہیں، جبکہ زرارہ بن اوفا اور یزید بن زرع جن دونوں کی روایتیں پہلے گزری حضرت عائشہ سے، ان کی روایتوں میں سلام پھیرنے کی وضاحت ہے۔ اس لیے یہی کہا جائے گا کہ یہ تینوں سندیں مجمل ہیں سلام کے بارے میں اور خاموش ہیں، جبکہ زرارہ بن اوفا اور یزید بن زرع کی روایت کے اندر 3 رکعتوں کے درمیان کوئی سلام نہیں ہے، اس کی صراحت ہے، لہذا انہی روایتوں کی طرف اس کا بھی مفہوم پلٹتا ہے۔ یہ حضرت حسن بصری، سعد بن ہشام عن عائشہ 3 سندوں کے ساتھ جو حدیث تھی اس کو یہاں امام طحاوی نے نقل کر دیا۔ اب آگے دیکھیے، تو سعد بن ہشام کی حدیثیں یہاں ہو گئی۔ اب حضرت عائشہ کے دوسرے شاگرد عبداللہ بن شقیق، ان کی روایتیں ذکر کر رہے ہیں امام طحاوی۔ وقد روا عبداللہ بن شقیق عن عائشہ فی ذالک، اور عبداللہ بن شقیق بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی سلسلے میں حدیثیں روایت فرما رہے ہیں۔ اب یہ عبداللہ بن شقیق کی روایت ہے، پہلے ہم اس روایت کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد امام طحاوی کا تبصرہ پڑھیں گے۔ دیکھیے، فرماتے ہیں ما حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا حشیم بن بشیر قال اخبرنا خالد الحذاء قال اخبرنا عبداللہ بن شقیق، عبداللہ بن شقیق یہ حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں۔ قال، انہوں نے فرمایا، سألت عائشہ عن تطوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللیل، میں نے حضرت عائشہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے نوافل کے بارے میں پوچھا۔ فقالت، تو انہوں نے فرمایا، کان اذا صلی بالناس العشاء یدخل، جب آپ لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا کر فارغ ہوتے تو آپ گھر میں تشریف لاتے، فیصلی رکعتین، اور شروع میں 2 رکعتیں پڑھتے۔ قالت، فرماتی ہیں، وکان یصلی من اللیل 9 رکعات فیہن الوتر، اور رات میں آپ 9 رکعتیں پڑھتے جس میں وتر بھی ہوتے تھے۔ فاذا طلع الفجر، جب فجر طلوع ہو جاتی، صلی رکعتین فی بیتی، تو میرے گھر کے اندر ہی آپ 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ثم یخرج فیصلی بالناس صلاۃ الفجر، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے لوگوں کو فجر کی نماز کی امامت فرماتے۔ یہ پوری حدیث ہو گئی۔ اب اس حدیث میں غور کیجیے، یہ عبداللہ بن شقیق کی روایت ہے حضرت عائشہ سے۔ اس روایت کا مطلب کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستقل 8 رکعت پڑھنے سے پہلے ہلکی 2 رکعتیں جو پڑھتے تھے اس کا تذکرہ اس روایت میں نہیں ہے، جو کہ پیچھے والی روایت میں آیا تھا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا، اذا قام من اللیل افتتح صلاته برکعتین خفیفتین، کہ رات کی نماز جب آپ شروع کرتے تو 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے۔ اس حدیث میں جو ابھی ہم پڑھے عبداللہ بن شقیق کی روایت، اس میں 8 رکعتوں سے پہلے ہلکی 2 رکعتیں پڑھنے کا تذکرہ نہیں ہے، اور ان کو ملانے کے بعد اگر ان 2 رکعتوں کو ملا لیں تو عبداللہ بن شقیق کی روایت کا بھی حاصل سعد بن ہشام کی روایت کی طرح نکلتا ہے، اور دونوں کی روایت میں کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ بن شقیق کی روایت میں 2 رکعت پر سلام پھیرنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور سعد بن ہشام کی روایت جو زرارہ بن اوفا کے طریق سے ثابت ہے اس میں سلام کا انکار ہے کہ 2 رکعت پر سلام نہیں پھیرا جائے گا، اس چیز کا انکار ہے۔ لہذا عبداللہ بن شقیق کی یہ روایت بھی زرارہ بن اوفا، اور زرارہ بن اوفا جو حضرت سعد بن ہشام سے روایت کرتے ہیں اسی روایت کی طرف پلٹتی ہے۔ دیکھیے، اب اس کا ترجمہ کیجیے، امام طحاوی کا جو تبصرہ ہے، دیکھیے فرماتے ہیں، ففی ھذا الحدیث، عبداللہ بن شقیق کی اس حدیث میں یہ چیز ہے، انہ کان یصلی اذا دخل بیتہ بعد العشاء رکعتین، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جب گھر میں داخل ہوتے تو 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ومن اللیل 9 فیہن الوتر، اور رات میں آپ 9 رکعتیں پڑھتے تھے جس میں وتر بھی ہوتی تھی۔ فذلک عندنا علی 9
غیر الرکعتین اللتین کان یخففہما علی ما قال سعد بن ہشام عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. بس یہ ہمارے نزدیک 9 رکعات ان 2 کے علاوہ ہیں جو مختصر طور پر آپ ادا فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت سعد بن ہشام نے حضرت عائشہ سے روایت کیا. کیا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفتتح صلاتہ من اللیل برکعتین خفیفتین، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے کرتے تھے. وَإِنَّمَا حَمَلْنَا مَعَنَا حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، اور ہم نے عبداللہ بن شقیق کی حدیث کے معنی کو اسی معنی پر محمول کیا ہے. یعنی اس کا بھی ہم نے وہی مفہوم لیا جو زرارہ بن اوفا کی حدیث کا لیا ہے. کیوں؟ تاکہ لیتفق ہوا وحدیث سعد بن ہشام ولا یتضادان، تاکہ یہ حدیث عبداللہ بن شقیق کی اور سعد بن ہشام دونوں حدیثوں کے درمیان اتفاق ہو جائے اور باہمی تعارض باقی نہ رہے. اب یہ روایت تھی عبداللہ بن شقیق کی، اس کا بھی وہی معنی ہے جو سعد بن ہشام کی روایت کا ہے. اس میں سلام کا انکار ہے اور 3 وطر پڑھنے کا تذکرہ ہے، اور اس حدیث میں سلام کا تذکرہ ہی نہیں ہے. لہذا اس حدیث کو اسی حدیث کی طرف جو ہے راجع کیا جائے گا. اب یہ 2 شاگردوں کی حدیثیں ہو گئیں حضرت عائشہ کے. پہلے شاگرد کی حدیثیں سعد بن ہشام، ان کی حدیثیں حسن بصری کے واسطے سے 3 سندوں کے ساتھ نقل کی گئیں. اور یہاں پر دوسرے شاگرد حضرت عبداللہ بن شقیق، یہ بھی حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں. ان کی روایت کو ایک سند کے ساتھ یہ امام طحاوی نے ذکر کیا، اور اس کا بھی یہی مطلب ہے جو زرارہ بن اوفا ان سعد بن ہشام ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا مطلب ہے. اب تیسرے شاگرد حضرت عائشہ کے، وقد روا ابو سلمۃ بن عبد الرحمن عن عائشہ فی ذلک. ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے بھی حضرت عائشہ سے اس سلسلے میں حدیث نقل کی ہے. اب یہ حدیث بھی باہمی تطبیق کے لیے امام طحاوی یہاں نقل فرما رہے ہیں. اور اس حدیث کے اندر بحث تھوڑی سی طویل ہے. ابو سلمہ کی جو یہ روایت ہے، حضرت عائشہ سے روایت کرنے والے ہیں، تو اس میں ذرا تفصیل زیادہ ہے. اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بعد میں دوسری نشست میں ذکر کیا جائے، یا آج ہی اس کو ذکر کر دیتے ہیں. خیر، جانے دیجیے. ابو سلمہ بن عبد الرحمن عن عائشہ فی ذلک، حضرت عائشہ کے تیسرے شاگرد ابو سلمہ بن عبد الرحمن، انہوں نے بھی وطر کے سلسلے میں روایت نقل کی ہے. اس روایت کو ہم پڑھ لیتے ہیں. چلیے. ما قد حدثنا احمد بن داود قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا ابان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. ابو سلمہ ابن عبد الرحمن یہ حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کیا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی من اللیل 13 رکعۃ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعت نماز پڑھتے تھے. یصلی 8 رکعات، آپ پہلے 8 رکعتیں پڑھتے تھے. ثم یوتر برکعات، پھر 1 رکعت کے ساتھ انہیں وطر بنا دیتے تھے. ثم یصلی رکعتین وہو جالس، پھر آپ بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے تھے. فاذا اراد ان يركع قام فركع، اور جب آپ رکوع کرنا چاہتے تو کھڑے ہو کر آپ رکوع فرماتے. وصلى بین اذان الفجر والاقامۃ رکعتین، اور اذان فجر اور اقامت فجر کے درمیان آپ 2 رکعتیں ادا کرتے تھے. اب یہ حدیث آپ نے دیکھی. یہ حضرت عائشہ کی تیسرے شاگرد ہیں ابو سلمہ ابن عبد الرحمن. سند تو ہم پڑھ لیے. اب اس حدیث کے اندر 2 احتمال امام طحاوی نے ذکر کیے ہیں. پہلے حدیث کا خلاصہ ایک بار میں عرض کر دوں. کیا فرماتے ہیں کہ حضور رات میں 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور 8 رکعتوں کے ساتھ 9 رکعت ملا کر وطر پڑھتے تھے. پھر بیٹھ کر 2 رکعت پڑھتے تھے، اور فجر کی اذان کے بعد اقامت سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے تھے. یہ کل 13 رکعتیں ہو گئیں. امام طحاوی کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر 2 احتمال ہیں. فرماتے ہیں فیحتمل، پہلا احتمال
ان یکون الثمان رکعات التی اوتر بتاسعتهن فی هذا الحدیث هی الثمان رکعات التی ذکر سعد بن ہشام عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ 8 رکعتوں کے ساتھ 9 رکعت ملا کر وتر پڑھا کرتے تھے، اور ان 9 رکعتوں میں سے 3 رکعت وتر ہوتی تھی اور 6 رکعت نفل ہوتی تھی، اور نفلوں کے ساتھ 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے، اور وتر کی 2 رکعت پر سلام نہیں پھیرتے تھے بلکہ آخر میں ایک سلام پھیرتے تھے۔ تو اس صورت میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن کی یہ روایت سعد بن ہشام کی روایت کے موافق ہو جائے گی، جو کہ زرارہ بن اوفا کے طریق سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اس روایت میں وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کا بھی اضافہ ہے۔ تو ایک احتمال تو یہ ہے۔ اب یہ احتمال امام طحاوی کی عبارت میں دیکھ لیجیے، فرماتے ہیں فَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الثَّمَانُ رَكَعَاتِ الَّتِي أَوْتَرَ بِتَاسِعَتِهِنَّ۔ اس میں یہ احتمال ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو 8 رکعتیں تھیں، ان یکون الثمان رکعات التی اوتر بتاسعتهن فی هذا الحدیث، کہ وہ 8 رکعتیں جن کے ساتھ 9 رکعت ملا کر وتر بناتے تھے وہی 8 ہوں جن کا ذکر سعد بن ہشام نے حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہوئے کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی قبلہن 4 رکعات، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے 4 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یہ احتمال کا فائدہ کیا ہوا؟ لیتفق ھذا الحدیث حدیث سعد، تاکہ یہ حدیث اور سعد بن ہشام والی حدیث یہ متفق ہو جائے۔ ویکون ھذا الحدیث قد زاد علی حدیث سعد، ہاں اس حدیث میں ایک اضافہ بھی ہے جو سعد کی حدیث میں نہیں ہے اور عبداللہ بن شقیق کی حدیث میں بھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ تطوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الوتر، یعنی وتر کے بعد 2 نفل پڑھنے کا جو تذکرہ ہے اس حدیث میں، یہ نفل پڑھنے کا تذکرہ سعد بن ہشام اور عبداللہ بن شقیق کی روایتوں میں نہیں ہے، یہ اس میں اضافہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلیے۔ دوسرا احتمال، یہ تو ایک احتمال ہو گیا، دوسرا احتمال یہ ہے وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا أَن يَكُونَ هَذِهِ التِّسْعُ هِيَ التِّسْعُ التي ذكرها سعد بن ہشام فی حدیثه عن عائشہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ 9 رکعتیں پڑھی، تو یہ وہی 9 رکعتیں ہوں، یہ وہی 9 رکعتیں ہوں جن کا ذکر سعد بن ہشام نے حضرت عائشہ کے حوالے سے کیا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلیھا لما بدنا۔ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، یعنی دوسرا احتمال یہ ہے اس حدیث میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تندرستی کے زمانے میں اولاً 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر 8 رکعتیں، اور ان میں سے 2 کے ساتھ 9 رکعت وتر پڑھتے تھے، اور اس روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے وزنی ہو جانے کے بعد وتر کے ساتھ 9 رکعت نوافل پڑھنا مراد ہے، یعنی کہ 8 رکعتوں میں سے پہلے بجائے 4 رکعت کے 2 پڑھیں، پھر 8 کے بجائے 6 رکعتیں پڑھیں، اور 7ویں رکعت ملا کر وتر کی نماز پڑھی، اور بعد میں 2 رکعتیں ما قبل کی تلافی کے لیے بیٹھ کر پڑھی ہیں۔ تو اس سے بھی وتر کی نماز 3 رکعت بغیر سلام، یعنی صرف ایک سلام کے ثابت ہوتی ہے، اور یہی مضمون سعد بن ہشام کی روایت میں گزر چکا ہے جو زرارہ بن اوفا کے طریق سے ہم نے بیان کی ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے، ہاں یہ دیکھیے، ابھی جو مطلب دوسرا والا احتمال ہم نے ذکر کیا تو اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ فَيَحْتَمِلُ، یہ بھی احتمال ہے،
ان یکون الثمان رکعات التی اوتر بتاسیت عنا فی هذا الحدیث یا ثمان رکعات التی ذکر سعد بن ہشام عن عائشہ، کہ یہ 9 رکعتیں وہی 9 رکعتیں ہوں جن کا ذکر حضرت سعد بن ہشام نے حضرت عائشہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی قبلہن 4 رکعات، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اس سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اس کا ترجمہ پھر سے کر لیجیے دوسرے والے احتمال کا۔ وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا أَن يَكُونَ هَذِهِ التِّسْعُ هِيَ التِّسْعُ الَّتِي ذَكَرَهَا سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَائِشَةَ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ 9 رکعتیں وہی 9 رکعتیں ہوں جن کا ذکر حضرت سعد بن ہشام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا۔ وہ کیا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یصلیھا لما بدنا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک جب بھاری ہو گیا تو آپ یہ نماز پڑھتے تھے فیکون ذالک 9 رکعات مع الرکعتین الخفیفتین اللتین کان یفتتح بہما صلاتہ، تو یہ 9 رکعتیں ان 2 ہلکی پھلکی رکعتوں کو ملا کر ہوں گی جن کے ساتھ آپ رات کی نماز کا آغاز فرماتے تھے۔ ثم کان یصلی بعد الوتر رکعتین جالسا، پھر آپ بیٹھ کر ان کے بدل میں 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ بدلا مما کان یصلیہ قبل ان یبدن قائما، یعنی یہ ان 2 رکعتوں کا بدل تھیں جو آپ جسم مبارک کے بھاری ہونے کے سے پہلے کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔ پس یہ بھی فقد عاد ذلك ايضا الى 13 رکعتا، تو یہ حدیث بھی 13 رکعتوں کی طرف پلٹتی ہے، یعنی اس کا بھی وہی مضمون ہے جو سعد بن ہشام کی روایت کا ہے کہ اس کے اندر بھی 13 رکعتیں ثابت ہوتی ہیں، اور بیچ میں چونکہ سلام کا تذکرہ نہیں ہے اس لیے جو ہے اس کا بھی وہی مضمون ہے جو سعد بن ہشام کی روایت کا مضمون ہے۔ چلیے یہ دونوں احتمال یہاں ذکر کر دیے گئے۔ اب ایک حدیث اور ہے ابو سلمہ کی، وہ حدیث بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہے، دیکھیے یہ ابو سلمہ کی حدیث ہے، اس حدیث کو بھی دیکھ لیجیے۔ حدثنا ابراہیم بن مرزوق قال حدثنا ہارون بن اسماعیل الخزاز قال حدثنا علی بن المبارک قال حدثنا یحیی بن ابی کثیر نبی سلمہ، یہ بھی ابو سلمہ، یعنی ابو سلمہ کی ایک سند کے ساتھ حدیث اوپر گزر گئی، اس میں 2 احتمال ذکر کر دیے گئے۔ اب یہ ابو سلمہ کی حدیث دوسری سند سے آئی ہے، کہتے ہیں سألت عائشہ عن صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے حضرت عائشہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں، رات کی نماز کے بارے میں پوچھا، فقال، تو آپ نے فرمایا کان یصلی 13 رکعات، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یصلی 8 رکعات، پہلے آپ 8 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ثم یصلی رکعتین وهو جالس، پھر آپ بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ فاذا اراد ان يركع قام، جب آپ رکوع کرنا چاہتے کھڑے ہو جاتے۔ فرکع قائما، اور پھر آپ کھڑے ہو کر رکوع کرتے۔ ثم یسجد، پھر سجدہ کرتے۔ وکان یصلی رکعتین بین الاذان والاقامۃ من صلاۃ الصبح، اور فجر کی نماز کی اذان اور اقامت کے درمیان آپ 2 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ ابو سلمہ کی وہی حدیث دوسری سند کے ساتھ آئی۔ فرماتے ہیں فہذا الحدیث معنی حدیث احمد بن داود عن سہل غیر انہ ترک ذکر الوتر، یہ ابو سلمہ کی دوسری روایت ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا کہ حضور 13 رکعتیں رات میں پڑھتے تھے، پہلے 8 رکعتیں، پھر بیٹھ کر 2 رکعتیں، پھر فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 سنت۔ اس روایت میں وطر کا تذکرہ نہیں ہے، اور اگر وطر کو مان بھی لیا جائے تو ماقبل کی روایت سے تعارض بھی نہیں ہو سکتا، اور 13 رکعت کے لفظ سے وطر کا مفہوم خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ البتہ وطر کی 2 رکعت پر سلام کا اثبات یا نفی، ایسی کوئی بات اس حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ فہذا الحدیث معناہ حدیث احمد بن داود عن سہل، اس حدیث کا وہی معنی ہے
جو احمد بن داود عن سہل کے طریق سے حدیث آئی تھی اس حدیث کا معنی ہے، یعنی ابو سلمہ کی جو پہلی روایت تھی حضرت عائشہ سے وہ احمد بن داود کی روایت تھی، تو جو اس کا معنی ہے وہی اس کا معنی ہے۔ فرق اتنا ہے غیر انہ ترک ذکر الوتری، اس حدیث میں انہوں نے وطر کا تذکرہ نہیں کیا، یعنی اس میں اوتر یوتر اس قسم کے الفاظ نہیں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے یہ ابو سلمہ کی حدیث کی تیسری سند دیکھیے، حدثنا فہد قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا اسماعیل بن ابی کثیر عن محمد بن عمرو عن ابی سلمہ، یہ تیسری سند ہے، عن عائشہ قالت رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل 11 رکعۃ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، منہا رکعتان وہو جالس، اور ان میں سے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھتے تھے، ویصلی رکعتین قبل الصبح، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے، فذلک 13 رکعۃ، تو یہ بھی مجموعی طور پر جو ہیں یہ 13 رکعتیں ہو گئیں۔ یہ تیسری سند تھی، تو ان تمام روایت کا حاصل وہی نکلتا ہے کہ وتر کی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیرنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فقد وافق هذا الحدیث ایضا حدیث احمد بن داود، یہ حدیث بھی احمد بن داود کی حدیث کے موافق ہو گئی، وقولها، اور اس حدیث میں حضرت عائشہ کا یہ قول یصلی رکعتین قبل الصبح، یعنی قبل صلاۃ الصبح، فجر کی نماز سے پہلے، یعنی آپ صبح سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے، تو مطلب کیا ہے فجر کی نماز سے پہلے پڑھنا ہے، وہما الرکعتان اللتان، اور یہ وہی 2 رکعتیں ہیں ذکرہما احمد بن داود فی حدیثہ، جن 2 رکعتوں کا تذکرہ احمد بن داود نے اپنی حدیث میں یوں کیا ہے انہ کان یصلیہما بین الاذان والاقامۃ، تو احمد بن داود کی روایت میں جس کو اس جملے کے ذریعے بیان کیا گیا، یہاں پر اس کو جو ہے یصلی رکعتین قبل الصبح کے ذریعے بیان فرمایا ہے۔ اب ان کی حدیث کی تیسری سند ہے، نہیں 3 سندیں ہو گئیں، یہ چوتھی سند ہے، دیکھیے وحدثنا احمد بن ابی عمران قال حدثنا القباریجی، پھر طویل سند، وحدثنا روح بن الفرج قال حدثنا حامد بن یحییٰ قال حدثنا سفیان قال حدثنا ابن ابی لبید قال سمعت ابا سلمہ، یہاں ابو لبید ابن ابی لبید آ گئے، یہ کہتے ہیں میں نے ابو سلمہ سے سنا کہتے ہوئے دخلت علی عائشہ، کہ ابو سلمہ نے فرمایا کہ میں حضرت عائشہ کے پاس داخل ہوا، فسألتها عن صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللیل، اور میں نے حضرت عائشہ سے حضور کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا، فقال، تو آپ نے فرمایا کانت صلاۃہ فی رمضان وغیرہ 13 رکعۃ، حضور کی رات کی نماز رمضان میں اور غیر رمضان میں 13 رکعت تھی، منہا رکعۃ الفجر، اور ان 13 میں 2 رکعتیں فجر کی تھیں۔ اب اس میں بھی وہی بات ہے کہ یہ 2 جو رکعتیں تھیں یہ وہی فجر کی سنتیں تھیں، تو یہ حدیث بھی پہلی والی حدیث کے موافق ہو گئی۔ فقط وافق هذا الحدیث ایضا ما رویناہ قبلہ من احادیث ابی سلمہ، اور یہ حدیث بھی انہی حدیثوں کے موافق ہو گئی جو حدیثیں اس سے پہلے ہم ابو سلمہ کی سند سے نقل کر چکے ہیں، یعنی ابو سلمہ کی یہ 4 سندیں، 4 سندیں ہوئیں، یہ 4 سندیں ان سے جو حدیثیں آئی ہیں ان سب کا مفہوم ایک ہی ہوتا ہے۔ اب 5ویں سند دیکھیے، 5ویں سند حدثنا، یہ آگے ہے، حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی سلمة بن عبد الرحمن انه اخبرہ، ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ انہیں خبر دی، انه سأل عائشہ، کہ انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ سے پوچھا، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ متن آگے ہے، سند آگے بڑھ گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، رمضان میں نماز کی کیفیت کیا تھی، فقالت، تو حضرت عائشہ نے فرمایا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے اضافہ نہیں فرماتے تھے، یعنی 11 ہی رکعتیں پڑھتے تھے،
اب پیچھے جو حدیث گزری اس میں کیا تھا؟ 13 رکعت، اور یہاں پر کیا الفاظ ہیں؟ 11 رکعت۔ یصلی اربعن، پہلے آپ 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اور تم اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں مت پوچھو، یعنی بہت عمدگی سے آپ جو ہے وہ 4 رکعتیں ادا فرماتے تھے، یعنی تم ان کی خوبی اور طوالت کے بارے میں مت پوچھو۔ ثم یصلی اربعا، پھر آپ اس کے بعد 4 رکعتیں اور پڑھتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اور ان کی خوبی اور ان کی طوالت کے بارے میں نہ پوچھو۔ ثم یصلی ثلاثا، پھر 3 رکعت پڑھتے تھے۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ نے فرمایا فقلت، میں نے عرض کیا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، کیا آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ قال، تو آپ نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں بظاہر سوتی ہیں لیکن میرا دل یہ نہیں سوتا ہے، یہ بیدار رہتا ہے۔ اب یہ حدیث دیکھ لیجیے، یہ غالباً حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کی آخری سند ہے۔ اس حدیث کے اندر امام طحاوی نے 2 احتمال ذکر کیے ہیں۔ پہلے ہم حدیث کے خلاصے کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں کیا بتایا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان ہر زمانے میں رات کی نمازیں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور اس میں فجر کی 2 سنتیں شامل نہیں ہیں، اور ان 11 رکعتوں کو اس ترتیب سے پڑھا کرتے تھے۔ پہلے نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھتے، پھر اسی طرح 4 رکعتیں پڑھتے، 8 ہو گئیں۔ پھر حضرت صدیقہ فرماتی ہیں میں نے حضور سے سوال کیا اب وطر سے قبل سو جاتے ہیں؟ تو حضور نے جواب دیا میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل بیدار رہتا ہے۔ اسی روایت کے آخر میں 3 رکعت پڑھنے کا ذکر 2 احتمال رکھتا ہے۔ وہ 2 احتمال میں پہلا احتمال یہ کہ ما قبل کی 8 رکعتوں میں سے 2 رکعت کے ساتھ 1 رکعت ملا کر 3 رکعت پڑھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابو سلمہ کی جو روایت گزری یحییٰ بن ابی کثیر کے طریق سے، یہ اسی کے موافق ہو گئی بات۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ وطر کی یا مستقل طور پر 3 رکعتیں پڑھتے تھے، جو کہ سیاق حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں کل 11 رکعتیں ہو جائیں گی، اور حدیث کا یہ مفہوم سعد بن ہشام کی روایت کی طرح ہو جائے گا جو زرارہ بن اوفا کے طریق سے ثابت ہے، یعنی 3 رکعت وطر ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور 2 رکعت پر وطر میں سلام کے ذریعے سے فصل نہیں کیا کرتے تھے۔ اب ان دونوں احتمالوں کو صاحب کتاب کی عبارت میں پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے فرماتے ہیں فَيَحْتَمِلُ هَذَا الْحَدِيثُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهَا ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، اس حدیث میں یہ احتمال ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کا یہ قول کہ پھر آپ 3 رکعتیں پڑھتے تھے، تریدو، آپ کی یہ بھی مراد ہو سکتی ہے یوتر بإحداہن اثنتین من الثمان، تو اس جملے سے آپ کی مراد یہ ہو کہ 8 میں سے 2 رکعتوں کے ساتھ ایک کو ملا کر انہیں وطر بناتے تھے۔ ثم یصلی رکعتین باقیتین، پھر باقی 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ وہما الرکعتان اللتان ذکرہما ابو سلمۃ فیما تقدم مما روینا عنہ، اور یہ وہی 2 رکعتیں ہیں جن کا ذکر حضرت ابو سلمہ نے کیا، جیسا کہ اس سے پہلے ہم ان سے روایت کر چکے ہیں۔ انہ کان یصلیہما وہو جالس، یہ 2 رکعت کا تذکرہ ہے، حتی یتفق ھذا الحدیث وما تقدم من احادیث، تو یہ احتمال اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ روایت ابو سلمہ کی پہلی والی روایتوں کے موافق ہو جائے۔ دوسرا احتمال وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الثَّلَاثُ وِطْرًا كُلَّهَا، کہ حضرت عائشہ نے جو فرمایا ثم یصلی ثلاثاً کہ پھر آپ 3 رکعتیں پڑھتے، دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ وہ 3 رکعتیں تمام کی تمام وطر ہوں، وَهُوَ أَغْلَبُ الْمَعْنَيَيْنِ، اور دونوں مفہوم میں سے یہ مفہوم زیادہ غالب ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا قَدْ فصلت صلاتہ، کیونکہ حضرت عائشہ نے حضور کی نماز کو تفصیل سے بیان کیا۔ فقالت، اور اس تفصیل کے ضمن میں آپ نے یہ کہا کان یصلی اربعا ثم اربعا ووصفت ذلک کلہ بالحسن والطول، اور ہر نماز کی خوبی، اس کی طوالت، اس کی خوبصورتی کو آپ نے تفصیل سے بیان کیا۔ ثم قالت، پھر فرمایا ثم یصلی ثلاثا، پھر آپ 3 رکعت پڑھتے تھے۔ ولم تصف ذلک بطول، لیکن ان 3 رکعتوں کے بارے میں آپ نے اس کی طوالت، اس کے حسن و خوبی کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ وجمعت الثلاث بالذکر، اور تینوں کو ایک ساتھ ذکر میں جمع کر دیا۔ فذلک عندنا علی الوتر، لہٰذا
یہ 3 رکعتیں ہمارے نزدیک وطر پر محمول کی جائیں گی، یعنی اس سے وطر مراد ہے۔ فیکون جمیع ما کان یصلیہ 11 رکعۃ مع الرکعتین الخفیفتین اللتین فی حدیث سعد بن ہشام او مع الرکعتین اللتین کان یصلیہما وہو جالس بعد الوتر۔ تو یہ ہمارے نزدیک وطر کی رکعت پر محمول ہو گئیں۔ بس آپ کی وہ تمام 11 رکعتیں ہوئیں، اور ان میں وہ 2 ہلکی پھلکی رکعتیں بھی شامل ہیں جن کا حضرت سعد بن ہشام کی روایت میں ذکر ہے، یا وہ 2 رکعتیں جنہیں آپ وطروں کے بعد بیٹھ کر ادا فرماتے تھے۔ اور یہ توجیہ وہذا اشبہ بروایات ابی سلمہ، اور یہ توجیہ حضرت ابو سلمہ کی روایات کے زیادہ مشابہ ہے۔ کیوں؟ لأن جمیعہا تخبر عن صلاتہ بعد ما بدنا، کیونکہ ان تمام روایات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے وزنی ہونے کے بعد اور اس سے پہلے کی نماز دونوں کا ذکر ہے۔ بعدما بدنا وحدیث سعد بن ہشام یخبر عن صلاتی بعدما بدنا وعن صلاتی قبل ذلك، کیونکہ سعد بن ہشام کی حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے وزنی ہونے کے بعد اور وزنی ہونے سے پہلے دونوں کی کیفیتوں کا ذکر ہے، لہٰذا یہ توجیہ ابو سلمہ کی روایت کے زیادہ موافق ہے۔ یہاں تک گفتگو ہوئی ہماری حضرت عائشہ کے مختلف شاگردوں کے حوالے سے، جن میں سعد بن ہشام اور دوسرے عبداللہ بن شقیق اور تیسرے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن۔ ان تینوں شاگردوں کی روایتوں کا خلاصہ وہی ہے جو پہلی روایت ہم نے ذکر کی سعد بن ہشام کی، کہ حضور وطر کے دوران جو ہے وہ سلام نہیں پھیرتے تھے، ایک سلام سے 3 وطر ادا فرماتے تھے۔ اب اس کے بعد حضرت عروہ بن زبیر ہیں، ان کی روایتیں ہیں، یہ دیکھیے عروہ بن زبیر، وہ بھی حضرت عائشہ کے شاگردوں میں آتے ہیں، ان کی روایتیں ہیں، اور ابھی تو 3 ہی شاگردوں کی ہوئی ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر شاگرد ہیں حضرت عائشہ کے، ان تمام تلامذہ کی حدیثوں کو امام طحاوی یہاں ذکر فرمائیں گے۔ آج ہم 3 پر ہی اپنے سبق کو موقوف کر دیتے ہیں، ورنہ نشست کافی طویل ہو جائیں گی۔ سعد بن ہشام، عبداللہ بن شقیق اور ابو سلمہ ابن عبد الرحمن، ان 3 شاگردوں کی روایتوں کا جائزہ لیا گیا۔ کل انشاءاللہ عروہ بن زبیر کی جو روایت ہے اس سے اپنے سبق کو شروع کریں گے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔